السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، دنیا بھر میں آپ مسلمانوں کو اور خصوصی طور پر 92 کے جو ناظرین ہیں ان کو عید کا چاند مبارک، اور ہماری طرف سے 92 نیوز کی طرف سے پیش کی عید مبارک۔ ناظرین، آج سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہوئے، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلا مقابلہ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے چیئرمین سینٹ، اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے سیدل خان صاحب جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ منتخب ہوئے۔ کل سے ہی بتایا جا رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کہ جو آئینی عہدے تھے، جو کمٹمنٹس تھیں جو انہوں نے اس گورنمنٹ کی فارمیشن سے پہلے انتخابات کے بعد جو فیصلے کیے تھے، اس میں سے یہ چیز آج سینٹ کے چیئرمین کی بھی مکمل ہو گئی۔ اب دو چیزیں رہتی ہیں، پنجاب کے گورنر کی تعیناتی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنی ہے، اور پھر کے پی کے گورنر کی، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب عید کے بعد فوری طور پر ان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ سیاسی صورتحال وہی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے باہر اور سنی اتحاد کونسل پارٹی پارلیمنٹ کے اندر احتجاجی سیاست جاری رکھے گی، اور عید کے بعد جو ہے انہوں نے سخت شیڈیول اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ہم کسی بھی طرح حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، مطالبہ وہی کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ ہمیں واپس کریں۔ حالانکہ مسائل اس وقت اور ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، یہ مسائل ہیں، یہ چیلنجز ہیں۔ اکنامک ریوائیول چیلنج ہے، پھر اب سیکیورٹی تھریٹس بھی سامنے آ رہی ہیں اور دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے اگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اگر سڑکوں کی طرف پر نکلیں گی، احتجاجی سیاست کی طرف جائیں گی، تو شاید وہ ملک کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن چاند رات ہے آج، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سب اچھا ہو آنے والے دنوں میں۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان قائد سے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ قائرہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قائرہ صاحب، سب سے پہلے اب یہ چیئرمین سینٹ کا بھی مرحلہ مکمل ہو گیا، ذرا گورنر پنجاب کے حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ ساؤتھ پنجاب سے یہ ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہو گئی آئینی عہدے کی، تو اب سینٹرل پنجاب سے ہی گورنر پنجاب لیں گے، تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں جی ابھی، یا تھوڑا صبر کر لوں؟ پہلے تو چاند مبارک اور عید مبارک۔ خیر مبارک آپ کو بھی، آپ کے سارے چینل کو، پاکستان بھر کے میرے بہنوں بھائیوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک۔ یہ ہمارے لیے اور ایک اچھی خبر ہے کہ اس دفعہ بیشتر دنیا میں، تقریباً سے کہہ لیں لیکن بیشتر دنیا میں ایک ہی دن عید منائی جائے گی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اللہ کرے یہ عید ہمارے لیے پاکستانی سامان بنے، ہمارے لیے آسانیوں کا سامان بنے، جہاں اس ملک کے لوگوں کو خوشی نصیب ہو، اس ملک کو استحکام نصیب ہو، اور اللہ کرے دنیا میں بھی مسلمانوں پہ جو سختیاں ہیں وہ دور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ضمیر گورنر کا تعلق ہے، آپ نے جو بات کہی یہ عمومی طور پہ ایک ڈسکشن ہے، جماعتیں بھی اس کو دیکھتی ضرور ہیں، لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہوتا کہ اسی کو فالو کرنا ہے۔ ایک ہی صوبے سے سارے بڑے عہدے بھی لیے جاتے رہے ہیں، ایک ہی علاقے سے لیے جا سکتے ہیں، یہ تو جماعتوں کے اپنے قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ کس کو کہاں پلیس کرنا ہے۔ صحیح۔ ابھی تک فیصلہ نہیں ہے، اور اب یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ اب یہی عہدے باقی ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ میرا نام بھی لیا جا رہا ہے ان کینڈیڈیٹس میں جو امیدواران تو ہم نہیں ہیں، لیکن ہماری قیادت جن کو کنسیڈر کر رہی ہے، اور مجھے اگر مہربانی، میری جماعت ہمیشہ مجھ پہ مہربانیاں کرتی رہی ہے اللہ کے فضل سے، اب بھی ہو تو بہت شکریہ، میں اپنی جماعت کا شکریہ ادا کروں گا۔ باقی جماعت کے جو ساتھی ہیں وہ بھی مجھ سے زیادہ معتبر لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو ملے گا پھر بھی بسم اللہ، کیونکہ وہ بھی پارٹی کے اتنے ہی اعلیٰ دماغ لوگ موجود۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا قائرہ صاحب، آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے
جو پہلا ان کا خطاب تھا بطور چیئرمین سینٹ، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کا جو سب سے اولین مقصد ہے وہ ہے کہ وہ پل بنیں گے اور باقاعدہ ڈائیلاگ کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا بحران جو ہے وہ نفرت اور تقسیم کا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت اور جو ہے وہ نفرت کی سیاست کو مسرت کرتی ہے اور مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیتی ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر بطور سنی اتحاد کونسل کسی بھی طرح اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے حکومت سازی سے پہلے ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس وقت بھی آفر کی تھی کہ وہ سب ہاتھ بڑھا رہے ہیں ڈائیلاگ کے لیے. زمین پہلے تو آج گیلانی صاحب نے بلا مقابلہ یہ عہدہ ان کو مبارک ہو، ڈپٹی چیئرمین صاحب کو بھی مبارک ہو. اور گیلانی صاحب بڑے اللہ کے ان پہ انعام ہیں. وہ بلا مقابلہ آپ کو یاد ہوگا وہ وزیر اعظم بھی بلا مقابلہ بنے تھے، بالکل جی، اسپیکر بنے اس ملک کے، بہت دفعہ وہ وزیر بنے. تو میرا خیال ہے اس ملک کا کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جس پہ وہ آج تک نہیں رہے ماسوائے صدر کے. اور اب اس عہدے کا بھی ان کو بطور چیئرمین سینٹ کبھی نہ کبھی آف اینڈ آن چانس ملتا رہے گا. تو وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید واحد آدمی ہوں گے جو ان سارے عہدوں پہ رہے. تو ان کو بہت مبارک ہو. وہ پیپلز پارٹی کے ایک ڈائی ہارڈڈ ساتھی ہیں، پرانے بڑے قابل اعتماد سیزنڈ ساتھی ہیں، اور ان کا بہت اعتماد ہے، ان کو بہت عزت ہے باقی جماعتوں کے اندر بھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت تلخی کے اس ماحول کو ہاؤس آف فیڈریشن میں بیٹھ کے اس کو برج کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا آج انہوں نے اظہار بھی کیا. آج ان کی اسپیچ میں دو باتیں اہم تھی. ایک انہوں نے یہ بات کہی جو بڑے زور دے کے کہی، ریپیٹڈلی کہی، کہ میں سارے ہاؤس کا چیئرمین ہوں گا اور میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا اور میں جو اس طرح کی تلخیاں ہیں اس کو ختم کراؤں گا. یہ بہت بڑا ایجنڈا، یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا، یہ ان کا ایجنڈا ہے بطور چیئرمین بھی. ان کا اپنے ان سے ان کا پیار ہے کہ آج وہ اپنی تقریر کے دوران جب بھٹو صاحب کا ذکر آیا تو بھٹو شہید کے ذکر پہ وہ ابتیدہ ہو گئے، ان کا گلے سے آواز نکلنی مشکل ہو گئی اور پھرا گئی ان کے بعد. تو یہ ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ ان سے پیار محبت ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور میں امید کرتا ہوں، بلکہ امید سے بڑھ کے مجھے یقین ہے کہ گیلانی صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پہ اپنا احترام جو ان کی بردباری جو سب لوگ قبول کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے لوگوں کو ہاؤس آف فیڈریشن میں اکٹھا کرنا. صحیح، بالکل. آج خواجہ آصف صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں تصادم اور محاذ آرائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ افراتفری اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ملکی مفاد اور استحکام کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے میں ہی عافیت ہے. اب ان کو کس طرح سمجھایا جائے گا کہ اب ٹھیک ہے ان کے جو کنسرنز ہیں اس کے لیے فورمز اویلیبل ہیں، الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں، پھر عدالتیں ہیں، لیکن وہ ابھی تک صرف اور صرف اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے احتجاج، اور پھر اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اناؤنس کر چکے ہیں، اب پھر محمود خان اچکزئی صاحب ان کے ساتھ مل کر ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں قاہرہ صاحب کہ عید کے بعد کچھ زیادہ مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں حکومت کے لیے یا کچھ بہتری نکلے گی؟ زمین ملک کے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اور بہت سارے مسائل ہیں اس ملک کے اندر، بہت سارے الیکشنز کے اوپر سوال اٹھتے رہے. خود خان صاحب جس الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے اس پہ بڑے سنجیدہ سوالات تھے، لیکن اپوزیشن نے احتجاج کے باوجود ایوان میں بیٹھ کے اپنی بات کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں جس طرح اس تقریر میں جناب بلاول صاحب نے اپنے نیک ارادوں کا اظہار کیا اور ان کو دعوت دی کہ آئیے بیٹھ کے معاملات کا حل نکالتے ہیں اور آئندہ کے لیے الیکشن کی شفافیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ کے موجودہ مسائل کا حل بھی نکالتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہی ایک وے فارورڈ ہے. جہاں تک تعلق تصادم کا ہے،
اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں, ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ زیادہ تھا, ہمیں سیٹیں کم ملی ہیں. اچھا, اس کے راستے کیا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں. وہ گئے, ان کی سنوائی نہیں ہوئی, ان کے مقدمے کو خارج کر دیا گیا. پھر ان کا دوسرا جو ٹریبونلز تھے, ٹریبونل میں وہ گئے تو ہیں لیکن ابھی تک ٹریبونل کا ذکر نہیں کر رہے. سپریم کورٹ میں گئے ہوئے, اس کا انتظار نہیں کر رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس معاملے میں وہ الجھے ہوئے ہیں وہ تو ان کی اپنی جماعت کا غلط فیصلہ ہے. رہی بات ان کا مینڈیٹ, وہ کسی دوسرے کا مینڈیٹ مانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ ہماری 150 سیٹیں تھی اور ہمیں 92 ملی ہیں, مثال کے طور پر. صحیح. تو ان 150 کے علاوہ جو سیٹیں ہیں وہ تو باقی جماعتوں کی ہیں. کیا ان کا استحقاق مانتے ہیں؟ ان کو جو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ خان صاحب, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو میرا ووٹ ہے وہ مقدس ہے, حالانکہ وہ 30% ہے, 30% کے لگ بھگ ہے, اور جو 70% آپ کے خلاف آیا ہے آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو, آپ کسی سے بات کرنے کو تیار نہ ہو. عدالت سے آپ لڑے, الیکشن کمیشن سے آپ لڑے, فوج سے آپ لڑے, اپوزیشن کی اپنی جو ان کی مخالف جماعتیں ہیں ان کو تسلیم نہ کریں, کسی اور کے مینڈیٹ کو نہ مانیں, کسی اور کے تجربے کو نہ مانیں, اور اپنے آپ کو ہی سیلف سینٹرڈ ہو کے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہی سارے مسائل کا حل ہوں. یہ نہ مناسب رویہ ہے. اب یہ کہ میرا مینڈیٹ واپس کرے, کون کرے؟ پہلے تو مینڈیٹ کا یہ فیصلہ ہوگا نا. فورمز پہ آپ جا نہیں رہے. اچھا, فورم پہ نہیں جا رہے تو پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے پارلیمان کے اندر سے کوئی قانون سازی کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے آپ کو جماعتوں سے بیٹھنا پڑے گا, وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج آپ ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ گیلانی صاحب کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہیں دیا لیکن احتجاج کرنے آ گئے. احتجاج کرنے کے بعد ان کو مبارک دینے بھی گئے, جو ایک اچھا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بردباری ہونی چاہیے. وہ ان کو مبارکباد بھی دینے گئے, ان کے ساتھ گفتگو بھی کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر انہوں نے آئین اور قانون کے اندر آج جو صورتحال ہے, آج جو فورم اویلیبل ہیں ریمیڈی کے, ان کو استعمال کریں. اگر اس سے بیونڈ جانا ہے تو باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ورنہ تحریک چلانے سے یہ ضرور ہوگا کہ ملک میں اتھل پتھل ہوگی, انسرٹینٹی ہوگی, لیکن تحریکوں کے نتیجے میں نہ تو کبھی حکومتیں گئی ہیں, نہ پارلیمان کے اندر یا اسمبلیوں کے اندر احتجاج حکومتوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے. بلکہ آپ نے بھی دیکھا, بالکل ایک اور دلچسپ آخری بات کہہ لوں, آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا, آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا, میرا بھی تجربہ ہے کہ حکومتیں ایوان کے اندر ہونے والے احتجاج پہ ایک حد تک خوش ہوتی ہیں, اس لیے کہ جب ایوان میں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, حکومت کا بزنس آتا ہے, اسپیکر صاحب بزنس پٹ کرتے ہیں اور اس بزنس کو پٹ کر کے ڈبیٹ ہوتی نہیں. گورنمنٹ کا جو احتساب ہوتا ہے وہ تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے نا, ڈبیٹ سے. آپ کمیٹیوں میں بھیجتے ہیں, کئی دفعہ پھر کمیٹیوں میں بھی نہیں جاتا, اس کو رول سسپینڈ کر کے تو اس کو شروع کر دیا جاتا ہے, اور ادھر احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, ادھر بل پاس ہو رہے ہوتے ہیں. سو گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا جنرل مشرف کی حکومت کے خلاف, کیا ہوا تھا؟ وہ اپنا کام کرتے رہے, ہم اپنا کرتے رہے, ہمارے خلاف ہوتا رہا, کیا ہوتا. صحیح. کارا صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ گیلانی صاحب کی وہ بہت ریسپیکٹ ہے, ویسے زیادہ تر جو ساؤنڈ آ رہی تھی, آواز جو آ رہی تھی پی ٹی آئی کے حلقوں سے, وہ یہ تھا کہ they were somewhere comfortable with پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں. دوسری جانب ایک اطلاعات یہ بھی آئیں کہ شاید کوئی بیک ڈور چینل اوپن کیا ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے, جس سے جو بانی پی ٹی آئی ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں وہ شاید تھوڑے سے نالاں ہیں, ناراض ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح کوئی ڈیل نہیں کر سکتا. تو یہ کیا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے کہیں پہ, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاستدان ہیں, آپ اٹھتے بیٹھتے ملتے جلتے سیاستدانوں سے ہیں, اب تو زیادہ تر ان کے پاس وکلا ہیں, سیاستدان ذرا کم رہ گئے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی رابطہ, کوئی تعلق ایسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہونا چاہیے بیک ڈور چینل اوپن, تو وہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے معاملات ہے؟ دیکھیے, بانی پی ٹی آئی تو اس وقت جیل کے اندر ہے, اپنے جو ان کو سزا ہوئی ہے اس کی بدولت. اب اگر ان سے گفتگو, ان کی جماعت سے گفتگو ہونی ہے
تو جو پارلیمان کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہی بزنس کی باتیں کرے گی نا. اگر تو سیاسی باتیں ہوں گی تو پھر سیاسی جماعت کی لیڈرشپ سے ہوگی. اور اگر آپ نے ایوان کے اندر گفتگو کرنی ہے ڈے ٹو ڈے بزنس کے حوالے سے, جو قانون سازی کے حوالے سے اور دیگر بلوں کے حوالے سے, یا جو اسمبلی یا سینٹ یا باقی اسمبلیوں کا بزنس ہے, تو پھر ان کی پارلیمانی پارٹی سے ہی گفتگو ہوگی. ان کے سینئر لوگ موجود ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ یقیناً یہ ایک پارلیمنٹری پریکٹس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اگر بیٹھیں گے بھی وہاں پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ یا چیئرمین صاحب کے ساتھ یا صوبوں میں اسپیکر صاحبان کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہو گئے فلاں ہو گیا. نہیں, وہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے ایز اپوزیشن اور ان کو کرنی چاہیے. ان کا استحقاق ہے کہ وہ پارلیمان سے باہر جا کے احتجاج کریں یا وہ عدالتوں میں جائیں یا وہ ٹریبونلز میں جائیں. لیکن اگر انہوں نے, میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک کے بحرانوں کا حل فوری طور پہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور جو سیاسی بحران کا حل خان صاحب سوچتے ہیں یا اس کی طرف جانے کا سفر ہے, تو پیپلز پارٹی نے تو اس سے کبھی بھی مفر نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ہم اتحادی تھے, اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ڈائلاگ کا راستہ کھولا تھا اور راستہ پیدا ہو گیا تھا. جون کی 30 کو اسمبلی ڈیزالو کر کے اکتوبر میں 2023 میں الیکشن کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی, لیکن خان صاحب وڈرا کر گئے. پھر ہم نے اس الیکشن کے بعد بھی ایک راستہ اوپن کیا تھا, ونڈو اوپن کی تھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر, لیکن پھر خان صاحب نے اس کو کہا کہ ہم تین جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. تو ان کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. آپ کٹ کے, یعنی آپ سارے اداروں سے بھی لڑ رہے ہوں اور آپ جماعتوں سے بھی لڑ رہے ہوں اور دیگر لوگوں کے مینڈیٹ بھی تسلیم نہ کر رہے ہوں, تو اس طرح آپ کسی بہتری کا اپنے لیے یا ملک کے لیے کوئی سامان پیدا نہیں کریں. صحیح. کاریا صاحب, آپ نے کہا کہ کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں تو شاید معاملات باہر جو ان کے ساتھی ہیں ان سے بات ہو رہی ہے, لیکن ہم نے ماضی میں بہت مثالیں ڈیلیں بھی ہوتی دیکھی ہیں, جیل میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں. خیر وہ ہے, لیکن میرا سوال جو پہلے تھا وہ ایک تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور میرے علم میں نہیں ہے, صحیح, محمود خان اچکزئی نہیں ہے ایسا کوئی کام. صحیح. محمود خان اچکزئی صاحب اب ان کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے. وہ پہلے ہی عوامی اسمبلی کا ایک نام مطلب دے کے نعرہ دے چکے ہوئے ہیں کہ اب فیصلے میدانوں میں ہوں گے, ایوانوں میں نہیں. تو ان کو تو کم از کم زرداری صاحب کا ایک بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے دوستوں کو اپروچ کرنے کا, اور میں نہیں سمجھتا کہ محمود خان اچکزئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب یا فار دیٹ میٹر آپ جیسے لوگ ان کو ملیں تو وہ شاید نظر ثانی کریں, کیونکہ جس طرح پہلے بات ہوئی, ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. بے روزگاری, غربت, مہنگائی, دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. ضمیر مولانا فضل الرحمان صاحب یا جو محمود خان صاحب ہیں یا مینگل صاحب ہیں, یہ سب سیاسی لوگ ہیں. ان سے ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں, ابھی ہوں گی. ان سے کوئی رابطوں کی میں تردید نہیں کرتا, ان سے رابطے رہتے. آج بھی گیلانی صاحب کے چیمبر میں ان سے ملاقات ہماری بھی ہوئی, اس سے پہلے گیلانی صاحب ان کے پاس بھی گئے. تو یہ ہمارا آپس میں تو تعلق واسطہ چلتا رہتا ہے. اور مولانا کے ساتھ ہماری بہت اچھے تعلق نیاز مندی ہے, محمود خان صاحب کے ساتھ بھی, دیگر دوستوں کے ساتھ بھی. ان سے تو یقیناً کوشش کی جائے گی, لیکن انہوں نے اپنا دیکھنا ہے اس وقت وہ جس موڈ میں ہے, جس فضا میں ہے. تو ہم کوشش تو کریں گے کہ وہ اس مولانا کیونکہ سمجھدار آدمی ہیں, پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. محمود خان صاحب یا مینگل صاحب یہ اس خطے کی اور عمومی طور پہ سماج اور ریجن کی پالیٹکس کو بھی بہت خوبی سے جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دوست دائروں کے اندر ہی اپنا کھیل کھیلیں گے یا اپنی جو پالیٹکس ہے وہ کریں گے, اس سے بیونڈ نہیں جائیں گے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطے ہوں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپوزیشن کے اس اتحاد میں درار ڈالیں, بلکہ یہ کوشش ہوگی کہ اس سے ایک بہتری کا کوئی سامان نکلنے کی تجربے کی بنیاد پہ کوشش کی جائے. کارا صاحب بالکل صحیح, لیکن ایک سوال اور جو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی جب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہو گئے تو اب دوسرا جو سوال آ رہا ہے کہ جی اب تقریباً تمام جو معاملات تھے, جو کمٹمنٹس تھیں پی ڈی ایم کی, جس میں ابھی بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ طے پا گئے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بجٹ
یا پھر جو ایک آدھ بڑی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ غور کرے گی یا کر رہی ہے یا آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی بھی کابینہ کا حصہ ہوگی؟ کچھ اس قسم کی گفتگو چل رہی تھی آج کوریڈورز میں پارلیمنٹ کے. زمین کی بہت دنوں سے چل رہی ہے, میڈیا میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اخبارات میں لکھا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی, ادروائز بھی. میری جماعت کی طرف سے تو کبھی کسی نے اس کا اقرار نہیں کیا اور ہمارے اندر اس پہ کوئی مباحثہ بھی نہیں ہے. اور جو ڈسکشنز ہماری مسلم لیگ کے ساتھ ابتدا میں ہوئی تھی, میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی ڈسکشن نہیں تھی اور ایسے کوئی امکانات نہیں تھے. ہماری اپنی پوزیشن وہی ہے, اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو چیئرمین صاحب بیان کر چکے ہیں. ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں, لیکن میں یہ کہوں کہ جی کوئی ایسا ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی شندانہ گلزار صاحبہ, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ شندانہ آپ کے وقت کا. شندانہ صاحبہ, پہلے تو آپ کو عید کا چاند مبارک ہو اور پیشگی ہماری طرف سے عید بھی مبارک آپ کو. شندانہ صاحبہ, آج چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے, آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا, لیکن ایک ایز اے گڈ ول جیسچر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر باقاعدہ طور پر یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس گئے اور ان کو مبارکباد بھی دی. اور یقیناً تحفظات آپ کے اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہیں. آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انتخاب جو ہے آئینی نہیں ہے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں تھا. تو اس پر جو ہو گیا وہ تو ہے, لیکن کوئی فرق یقیناً ایز سچ نمبرز کا تو نہیں پڑنا تھا, لیکن ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے, ایک ہاؤس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا. وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن باقاعدہ طور پر مبارکباد دے دینا اور بلا مقابلہ ان کا الیکٹ ہو جانا, یہ آپ لوگوں کا اسٹریٹجی تھی, پلان کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم ضمیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے شو میں بلانے کا, اور آپ کو بھی جی خیر مبارک عید کی. اللہ کرے کہ یہ عید کا چاند پاکستان کے لیے ایک نیکی کی تبدیلی کی راہ ہموار کریں انشاءاللہ. آمین. ضمیر صاحب, دیکھیے پاکستان میں پچھلے 2 سال میں معذرت کے ساتھ آئین نامی کوئی چیز نہیں رہی. یہاں ایک کتاب ضرور ہے جس میں ایک دفعہ میں ایک زمانے کا آئین پاکستان ہوا کرتا تھا, لیکن آئین اور قانون اس وقت پاکستان میں صرف ان لوگوں کے لیے رہ گیا ہے جو یا غریب ہیں یا جو پی ٹی آئی میں ہیں. باقی پاکستان پہ نہ آئین مدعو ہوتا ہے, لاگو ہوتا ہے, نہ نان پی ٹی آئی پہ ہوتا ہے. جو پی ڈی ایم والے باقی رہ گئے یا جو بھی ہے, کوئی بھی ادھر ہو گیا, دوسرا ہو گیا, تیسرا ہو گیا. تو آئی تھنک جب ہم کو سب سے پہلے سے پتا تھا کہ یہ میچ رگڈ ہے, جب ہمیں پتا تھا کہ ہماری مخصوص نشستیں ہم سے لے لی جائیں گی, ہمارا کے پی کا الیکشن روک دیا گیا ہے, ہمارے فلور آف دا ہاؤس پہ نیشنل اسمبلی میں لوگوں نے جھوٹی حلف لی ہیں, جھوٹے قسمیں کھا کے, نوئنگ فلی ویل کہ وہ فارم 45 والے نہیں, 9 فروری جو دوسرا الیکشن ہوا تھا اور فارم 47 سے جتوائے جو گئے تھے, ان لوگوں نے پھر آگے سینٹ کے ووٹ دیے. تو اس سے پھر فرق کیا پڑا کہ ہم نے کسی کو مبارکباد دیا, ہم نے کسی کو بددعا دی. یہ تو پورا رگڈ ہے سب کچھ. یہ جلدی بھی اس لیے ان کو تھی یہ سب کچھ کرنے کی, کیونکہ جون کے بعد پاکستان میں ایک مہنگائی کی تباہی آنی ہے, ایک تو سونامی ہوتی ہے, اس کی تباہ بربادی آ رہی ہے. تو کوشش کریں کہ تب تک ان کے پاس 2/3 ہاؤس کمپلیٹ ہو. اگر ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل کچھ خصوصی خفیہ کانسٹیٹیوشنل آئینی ترامیم کرنی پڑے, جن کی ہم باتیں سن رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے, کیونکہ پیسے تو ان سے کمائے جائیں گے نہیں. ان لوگوں نے تو حکومت جس وجہ سے لی تھی پی ڈی ایم پارٹ 1 نے, وہ یہی تھا کہ اپنے تمام نیب کے کیسز, اپنی چوریاں ختم کروائیں, یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ختم کریں, یا بیرون پاکستان جو مقیم ہیں ہمارے 32 سے 30 ارب ڈالر بھیجنے والے ریمیٹنس والے, ان کا ووٹ ختم کر دیا جائے. تو ان کے تو سارے وہ گول مکمل ہو چکے, تو ان کو حکومت کس لیے چاہیے تھی؟ لیکن اکنامک خفیہ آئینی ترمیم کیا ہوتی ہے؟ خفیہ سے مطلب آئینی ترمیم جو ہوگی وہ ہاؤس میں آئے گی, مطلب وہ ان کیمرہ سیکشن میں تو نہیں پاس ہوتی. نہیں, جو ہم نے سنا تھا فار ایگزامپل آپ کے جو پریویس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, جن کا ایک ہی کام تھا الیکشن کروانا, اور وہ بھی ماشاءاللہ ان کو 8 مہینے لگ گئے کرانے میں.
انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا آپ آئین کو بدل سکتے ہیں. تو ایسی کیسی چیز ہے, کون سی چیز ہے آپ کے آئین میں جو قائد اعظم نے لکھوائی بابا قوم نے, اور یہ لوگ اس کو بدلنا چاہ رہے. تو آئی ایم ایز ایگر ٹو فائنڈ آؤٹ ایز یو آر. لیکن اللہ خیر کرے پاکستان کے لیے. جو ہم نے پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھا ہے, کوئی پاکستان کے لیے خوش آئین بات نہیں ہوئی. تو آگے بھی دیکھتے ہیں. مجھے مشکل ہے ان لوگوں سے کوئی اچھی خبر آئے. اللہ کرے, لیکن اللہ کرے اچھی خبر آئے. جی بالکل, اللہ تو کرے گا ہی. جس شکر ہے, اللہ کا ہاتھ تو پاک ذات ہے, وہ تو اچھا ہی کرتی ہے. ان لوگوں کی ہر کوشش کے باوجود بس شکر ہے قرآن میں ہے کہ واللہ خیر الماکرین. سو یہ جو فرعونیت کا نشہ لوگوں کو چڑھا ہوا ہے, طاقت کا نشہ, وہ اللہ ہی ختم کرے گا. بالکل جی. نو منتخب جو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ان کا سب سے بڑا مقصد پل بننا ہے ڈائیلاگ کے لیے تمام جماعتوں میں, خاص طور پہ ناراض جماعتوں کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا بحران ہے وہ نفرت اور تقسیم کا ہے, اور ان کی پارٹی جو ہے وہ مفاہمت چاہتی ہے, وہ نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. تو اگر وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل ان کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو جائے گی, بات کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ شکریہ ضمیر صاحب, بہت مزے کی آپ نے بات کہی. کہتے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ وہ والی بات ہو گئی. ہمارے لوگوں کو مار کے, پٹوا کے, جیلیں کٹوا کے, نقلی کیسز کر کے, لوگوں کو گھر سے اٹھوا کے, ان کے ہمارے گھروں پہ دھاوے بول کے 2 سال الیکشن چوری کر کے اب مفاہمت کرنی ہے. تو مطلب اٹس اے بٹ آف اے جوک, بٹ چلیں اس جوک کو سیریسلی لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی, وہ تو شاید اتنا ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے خلاف ایکٹیو. جی ضمیر صاحب دیکھیے, کوا ہوتا ہے, چاہے وہ بیبی کوا ہو چاہے وہ بڑا کوا ہو, ٹھیک ہے. پی ڈی ایم ہے, چاہے لیڈر اے ہو یا بی ہو یا سی ہو. People's Party was never a part of PDM in the last regime, and now still it's not part of PDM. They are still outsiders. I'm afraid you haven't seen the electoral results in that case. I have seen. بلاول زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے ہی فارن منسٹر تھے, نون لیگ یا پی ٹی آئی کے تو نہیں تھے نا. They were very much part of PDM government part 1. ان کو آپ نے ڈیپیوٹی اسپیکرشپ دلا دی ہے, ان کو پریزیڈنسی دلا دی. اٹ از ویری مچ پارٹ آف PDM too as well, but let's not debate on that. Let's come to the main issue that you asked. main issue یہ ہے کیا ہم مفاہمت کریں گے. دیکھیں, ہم جب خان صاحب سے 2 دفعہ جیل میں ملے ہیں, خان صاحب نے اپنا موقف واضح طور پہ بیان کیا ہے. 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, اسٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا. جتنی بھی فارم 45 والے جیتے لوگ ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کو اصلی فارم 47 دیا جائے گا, 9 فروری والا نہیں, جو کنکاکٹ کیا گیا, جو بنایا گیا, جو خریدا گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے ہمارے بے گناہ جیلوں میں اس وقت اسیران ہیں, اگر FIR ان پہ کٹی ہے, نہیں کٹی ہے, کس حالت میں ہے, ان کے لیگل پروسیس, ہم ان سے معافی کسی چیز کی نہیں مانگ رہے, ہم چور نہیں ہیں, اور نہ ہمیں کسی چیز کا وہ چاہیے ازالہ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈیو پروسیس کے تھرو کیسز کریں اور دیکھیں کہ کسی نے کیا کیا. اور تیسرا, جو اللیگل ملٹری ٹرائلز ہمارے بچوں کے ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آئین کے روح سے اور پاکستان کے جتنے انٹرنیشنل لیگل کووننٹس ہیں جو اسی آئین کے تھرو ریٹیفائی ہوئے ہیں, اسی پارلیمنٹ کے تھرو ریٹیفائی ہوئے ہیں, اسی منسٹری آف لا کے تھرو ریٹیفائی ہوئے ہیں, ان میں آپ ملٹری ٹرائلز نہیں کر سکتے سویلینز کے. سو جب یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں گی پھر مفاہمت ہے. لیکن ایک چیز اور, اطلاعات کچھ ایسی آئیں کہ کوئی بیک ڈور چینل اوپن کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں کے کچھ ممبرز نے, نیگوشیٹ کرنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, کسی بھی طرح سے. اس کو بانی PTI عمران خان صاحب نے شاید مطلب اس پر برہم ہوئے, ناراض ہوئے. از اٹ ٹرو؟ اور دوسرا, جو ود ان اس وقت PTI کچھ الزام تراشی کہ وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, وہ عہدیدار نہیں ہے, میں عہدیدار ہوں, میں اسٹیٹمنٹ دوں گا, وہ نہیں دے گا. از اٹ ٹرو کہ اٹ از بروئنگ ود ان پارٹی ناؤ؟ ضمیر صاحب, آپ نے 2 چیزیں پوچھ لی تو میں 1 by 1 دونوں کا جواب دیتی ہوں. دیکھیے, پہلی بات, جہاں تک آپ نے جو ریفر کیا وہ ڈیل یا ڈھیل والی بات ہے نا. خان صاحب کی DNA میں ہی یہ ڈیل والی بات نہیں ہے, نہ اوروں کو دیں گے نہ خود لیں گے, اور الحمدللہ انہوں نے پروف کر دیا ہے. وہ جیل میں بیٹھنے کو تیار ہے, لیکن وہ ملک کے لیے 1 سیکنڈ بھی یہ الٹے سیدھے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جو 2-3 دفعہ ہم خان صاحب سے جیل میں ملے, ہی واز ویری ویری کلیئر کہ یہ 3 جو شرائط ہے خان صاحب کی مفاہمت کے لیے پاکستان کے لیے, پہلے وہ پوری ہوں گی, پھر کے بعد انشاءاللہ خان صاحب کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی جی بیک ڈور چینلز یعنی ڈیلز کی,
تو جتنا ہم نے سنا ہے, کیونکہ میں تو نہ کور کمیٹی کا حصہ ہوں نہ کسی اور ایگزیکٹو کمیٹی کا, تو سننے میں تو یہی آیا کہ خان صاحب کے پاس ڈیلیں گئی ہیں کہ ایک آلٹرنیٹو پرائم منسٹر چن لیں, یا آپ لنڈن باقیوں کی طرح چلے جائیں, یا آپ چپ چاپ کر کے بنی گالا میں بیٹھ جائیں. جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی ایسی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن ہاں, جو اپنی تیسری بات کی طرف, آئی ایم ناٹ شیور ایٹ آل جی, آئی وش آئی نیو, شاید میں اچھی ایڈوائس ہی دے دیتی ہوں ان کو. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ نے بات کی کہ جو پارٹی میں انٹرنل ڈس ایگریمنٹس ہے, ضمیر صاحب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, پی ٹی آئی الحمدللہ ہمیشہ سے ان موروثی کلیپٹوکریسیز جس سے ہم چور خاندان کہتے ہیں ان سے ہمیشہ ڈفرنٹ تھی. اگر آپ کو یاد ہے ہماری حکومت میں شروع میں ہی خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو ریپلیس کیا تھا ایز فائنانس منسٹر, اور مجھے یاد ہے ہم تمام ایم این ایز فرسٹ ٹائم ایم این ایز تھے, ہم نو بڈیز تھے پولیٹیکل, اور ہم نے خان صاحب سے وزیر اعظم سے ایک میٹنگ ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایکسپلینیشن دی جائے کہ کیوں ایسا ہوا ہے, کیونکہ ہم سب اسد صاحب سے بہت ایک اچھا رشتہ, بڑے ہونے کا ایک عزت کا رشتہ رکھتے تھے, اور ہمیں لگتا تھا کہ انہیں کو رہنا چاہیے تھا, ایک نان الیکٹڈ بندے کو نہیں آنا چاہیے تھا. خیر ہماری پارٹی میں اتنی ڈیموکریسی ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں. اگر اب باقی دو پارٹیز کا میں اندرونی حال بتا دوں کہ وہاں پہ معذرت کے ساتھ جس طریقے سے سر جھکتے ہیں انسانوں کے سامنے, وہ تو پی ٹی آئی میں ہوگا نہیں. دوسری بات ہمارا مطلب it's democracy in party, nothing sort of rift within party, کوئی نہیں. I'll tell you what it is a difference of attitude کہ یہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. جو ہمارے ذرا زیادہ عمر کے ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ نیچرلی چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کا استحکام ہو, پی ٹی آئی برقرار رہے اور طریقے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. جو ینگر لاٹ ہے, میں اپنے آپ کو ینگر تو نہیں کہوں گی بٹ ینگ اش ان کمپیریزن ٹو دا سینئر لاٹ, ہمارا ذرا سسٹم ڈفرنٹ ہے. وہ چاہے علی محمد ہو گیا, چاہے میں ہو گئی, چاہے شہریار ہو گیا, we would want quick results, ہم چاہتے ہیں کہ جلدی مسئلے حل کریں. سو اپروچ کا فرق ہے ہم سارے خان کے, لیکن ان سم سینس کچھ لوگ انصافیانز ہیں پی ٹی آئی والے, اور کچھ ہم خانسٹس ہیں جس میں خان فرسٹ ہم دیکھتے ہیں. I like that term. Now you have introduced a new term, خانسٹ ہیں. کچھ تحریکی انصافیانز ہیں, کچھ خانسٹ ہیں. It's interesting. Last question quickly. I've got very limited time, less than a minute or so. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ افراتفری اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, احتجاج محاذ آرائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, which is not acceptable, اور ملک بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. Is it so کہ you want to be on streets and create chaos after Eid? جس صاحب ان کو شاید وہی آئی ہے جو ہمیں مس کر گئی ہے. انہوں نے اتنی بڑی پریڈکشن دے دی ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کی پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی عجیب آج کل پریڈکشنز آ رہی ہیں. جہاں تک سڑکوں پہ نکلنے کی بات ہے, مجھے بتائیں کیا آئین کی شک 14, 15 اور 17 مر گئی ہیں یا 19؟ کیا ہمارے آئین میں جو اجازت ہے تقریر کرنے کی, باہر نکلنے کی, پولیٹیکل پارٹی ہمارا بیٹھ سے ہم سے لے کے پولیٹیکل پارٹی بنانے کی, پرامن احتجاج کرنے کی, کیا تمام شکی اڑا دی گئی ہیں آئین سے؟ کیونکہ اگر وہ اڑا دی گئی ہوں تو ہم شاید کوئی غلط کام کریں, بٹ اگر آئین ابھی انٹیکٹ ہے تو پھر تو ہمیں ہر چیز کا حق ہے. When the crowd is on the street, then مطلب پرامن رہنا is no guarantee, کیونکہ crowd has got its own mind, اور اس وقت لیڈر شاید ان کو لیڈ نہیں کر سکتا, بتا نہیں سکتا کہ this is do and this is don't. دیکھیں اگر زرداری اور نواز شریف ہوگا پھر تو آپ کی بات صحیح ہے, بٹ اگر عمران خان ہوگا پھر آپ دیکھیں گے ہم نے الحمدللہ نہ 25 مئی کو نہ 9 مئی کو 2023 2022 2023 ہمارے لوگ مارے گئے, ہم نے کسی کو نہیں مارا. اگر آپ مجھے 9 مئی کو ہی ریسٹرکٹ کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ایک کوئی افواج پاکستان میں سے شہادت ہوئی ہو, ایک کسی پولیس والے کی ڈیتھ ہوئی ہو, حکومت کے اہلکار کی ہوئی ہو, بلکہ ہم نے تو دیکھی ہے ویڈیو شاٹس جہاں پہ کیمرے ملتے ہیں, فوٹیج ملتے ہیں, باقی تو کیمرے سارے خراب ہو گئے کہ گورنمنٹ کی ہی گاڑیوں سے لوگ اتر کے گورنمنٹ کی انسٹالیشنز توڑ رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ خان کو ان لوگوں سے کمپیریزن ہی کوئی نہیں کر سکتے. الحمدللہ انہوں نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا, وہ طریقہ ہے کہ پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. چلیں بہت بہت شکریہ شندانہ گلزار آپ کے وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, تمہارے ساتھ ہوں گے اختیار ولی خان صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے اختیار ولی خان صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, ترجمان بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ اختیار ولی بھائی آپ کا. آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب, بہت شکریہ. آئی ایم فائن سر. چاند رات مبارک ہو آپ کو بھی, سارے ویورز کو بھی, پوری قوم کو, امت مسلمہ کو.
انشاءاللہ جی بالکل یقیناً آمین. اور آپ نے عید سے پہلے بڑی کنٹروورسی چھوڑ دی پی ایم ایل این کے اندر امیر مقام کے متعلق, مرتضیٰ جاوید عباسی کے متعلق. یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر کلیریفیکیشنز بھی آ رہی ہیں ان کی. سینٹ انتخابات جی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ہماری پارٹی کا تھوڑا سا انٹرنل میٹر تھا. مجھے ایک چیز پہ ذرا تھوڑی سی تشویش تھی, تو اس میں میں نے اپنے جو میری اپریہنشن کہہ لیں, کچھ ریزرویشن کہہ لیں, وہ تھی. تو میں نے کیا کہ آلریڈی جو صوبائی صدر ہیں ان کے پاس 2-3 وزارتیں بھی ہیں, آلریڈی ان کے بھائی ہیں, ان کے پاس اپوزیشن لیڈر کا مسند بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب سینٹ کا الیکشن, تو وہ سینٹ کا الیکشن یہ اگر کسی اور کو مل جاتا ہے, جس کے لیے پیر صابر شاہ صاحب میرے خیال میں ایک اچھے امیدوار تھے, تو ان کو ہٹا کے ان کے کاغذات نہیں کرائے گئے جمع, اور وہ نہیں ہوئے, ان کے بیٹے نکل آئے. حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا, مجھے مرتضیٰ عباسی نے کہا تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ میں سینٹ کے الیکشن کا امیدوار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے پوری پارٹی کو انفارم کیا ہوا تھا, لیکن بس بعد میں پھر مجھے یہ کہہ کر مرتضیٰ عباسی نے ہی کہا تھا کہ قائد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹکٹ جو ہے تو وہ پیر صابر شاہ کو دے رہے ہیں. میں نے کہا سر تسلیم خط, ہمارے سینئر ہیں, بڑے ہیں, ان کو ملتا ہے تو ان کو مل جائے. بیچ میں پھر نیاز کا نام نکل آیا, تو وہ ذرا میں تو زیادہ کوئی اقتدار پرست بندہ بھی نہیں ہوں. نہیں بالکل صحیح ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 34 سال کی جو میری سیاست ہے وہ موسٹلی اپوزیشن پر مشتمل ہے, لیکن یہاں پر اور جو مسلم لیگی رہنما ہیں, سینئر جونیئر جتنے میڈل ایج کے لوگ ہیں, جن کی 30 سال کی, 25 سال کی, 20 سال کی, 15 سال, 10 سال, ہر لاٹ کے لوگ ہمارے پاس ہیں. تو ان سب میں ذرا تھوڑی سی پھر وہ مایوسی سی پھیل گئی. اس میں نے اپنی تھوڑی سی ریزرویشن دی. تو وہ چاہیے یہ تھا کہ مرتضیٰ بھائی وہ جنرل سیکرٹری ہیں, میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں, صحیح, میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. مجھے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو کوئی ایکسپلینیشن بھی چاہیے تھی, کوئی وضاحت بھی چاہیے تھی, تو مجھے لکھ کے بھیجتے. انہوں نے میڈیا پہ دے دیا, ان کو میں نے جواب دے دیا. تو اتنی سی بات تھی, کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن پارٹیوں میں اس طرح ہوتا ہے, یہ نارمل چیزیں ہیں. گھر میں بالکل. اختیار ولی خان صاحب, مجھے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو مجھے کچھ یاد پڑتا ہے جب مہتاب عباسی صاحب نے بھی بہت سارے ریزرویشنز اٹھائے تھے, تو تب ان کے ریزرویشنز بھی امیر مقام سے تھے, کچھ معاملات جو تھے. ابھی بھی امیر مقام یا مرتضیٰ جاوید عباسی کے ساتھ ہیں نہیں ہیں, یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن کیا امیر مقام تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2013 میں شاید, اس سے کچھ عرصہ قبل ہی جوائن کیا تھا انہوں نے. تو امیر مقام صاحب کی وجہ سے اگر مہتاب عباسی بھی ناراض ہوئے تھے, جو کہ مجھے یاد پڑتا ہے, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ کچھ معاملات تھے ایسے. دیکھیں سردار مہتاب عباسی صاحب کے جو ان کے ریزرویشنز تھے, بے شک وہ امیر مقام صاحب سے تھے, لیکن ان کو میں نے خود بھی اپروچ کیا تھا, اور ان کو میں نے بتایا تھا, میں نے ان کے بیچ میں راضی نامے کی بھی بڑی کوشش کی تھی. میں ہمیشہ فائر ٹینڈر کا ایک کردار ادا کرتا آیا ہوں پارٹی میں. جتنے بھی امیر مقام صاحب کے پھڈے ہیں, ان سے ناراضگی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ میں اس کو میں ادھر ہی فائر کر دیتا, میں ختم کر دیتا تھا. سچویشن کو ڈیفیوز کرنے والا بندہ ہوں میں خود, میں اس کماش کا اور اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں. لیکن اس ساری چیزیں جو تھی وہ قابل برداشت تھی پھر بھی. لیکن آخر میں جو سردار مہتاب عباسی نے پھر علم بغاوت اٹھایا, تو وہ انہوں نے مریم نواز شریف کے خلاف اٹھایا تھا. انہوں نے پھر شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت پہ بات اٹھائی تھی, جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی. انہوں نے پھر کچھ فیصلے میاں صاحب کے اس طرح تھے, ہمارے قائد کے, اس پہ پھر انہوں نے بات کی تھی. تو وہ اس کے لیے پھر ان کے لیے ڈسپلن ری ایکشن پھر لینا پڑ گیا. ادروائز تب تک بات جو تھی تو وہ مناسب تھی. پارٹیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. ہم تو سیاسی کارکن ہیں, اجلاسوں میں ہاتھا پائیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن پھر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. تب لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات سے, مطلب اگر آپ جماعتی فیصلے لیٹ سپوز
خواتین کی ریزرو نشستیں ہیں اس پہ کس خاتون کو لانا ہے، یہ فیصلے اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ سینٹ کا ٹکٹ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، پیر صاحب ارشاد ڈراپ ہو گیا، تو یہ سارے فیصلے آپ کو انڈیویجولی ایک کمرے میں بیٹھ کے نہیں کرنے ہوتے. اس کے لیے آپ کو آپ کی پروونشل کیبنٹ ہوتی ہے، آپ کی کور کمیٹی ہوتی ہے، آپ کا پروونشل کونسل ہے، آپ کے پاس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹریز کا ایک فورم ہے. سب کو بلا کر ان کی رائے لی جاتی ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، تو وہ فیصلے جو ہوتے ہیں اس کو پھر پارٹی کی بیکنگ حاصل ہوتی ہے. لیکن جس طرح یہ فیصلے ہوئے ہیں اس میں امیر مقام صاحب نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. یہ فیصلے سارے ان کے ذاتی اس میں تھے، کیپیسٹی میں تھے، انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے کیے. اس لیے میں نے تھوڑی سی اپنی اس پہ ناراضگی کا یا میں نے گلے کا اظہار کیا ہے، جو میرا رائٹ بنتا ہے. بٹ دس ڈزنٹ مین دیٹ آئی ہیو سم پرابلم ود دی سینٹرل لیڈرشپ، یا میری کوئی مسئلہ ہے، میں کسی گروپ میں ہوں، یا میں کسی گروپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، یا میں کسی کی وہ خدا نخواستہ کسی کا حد تک کر رہا ہوں. نیور، اٹس نیور لائک دس. I am pro Pakistan. I am pro and a proud democratic worker and a proud leader and a proud worker of Muslim League and Mian Nawaz Sharif. صحیح، بالکل صحیح. اچھا اب تھوڑا سا آپ چلتے ہیں جو عید کے بعد اب سیاسی منظرنامہ سامنے بن رہا ہے. پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک گیر احتجاج پلان کر رہی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جناب اور وہ ایک ہی پوائنٹ پہ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. حالانکہ اس وقت مسائل جو ہیں وہ شاید اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو نہیں اس پر پایا جا رہا، بے روزگاری، غربت، یہ بہت سارے مسائل ہیں. پھر دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے. ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ کے پی میں ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو وہاں سے زیادہ آپ کو لگ رہا ہے آوازیں زیادہ آ رہی ہیں کہ احتجاج صرف احتجاج، یا کہیں پہ کسی لیول پر جا کر کوئی بیٹھ کر بات بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا؟ کیونکہ آج یسر رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ میں پل کا کردار ادا کروں گا، اور اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کو وہ جو ہے وہ نفرت اور تقسیم سے ہو رہا ہے. دیکھیے ضمیر بھائی، میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے پاس اب سیاست کرنے کو کچھ بچا نہیں ہے. یہ ایک obvious بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ عید کے بعد پی ٹی آئی آئے گی روڈز پر، لانگ مارچز کرے گی، احتجاج کرے گی اور بغاوت کریں گے، تو وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. 126 دن کا جو دھرنا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا، جو قبریں انہوں نے کھودی ہیں وہ بھی دیکھ لی، کفن پہنے تھے وہ بھی دیکھ لیے. اس کے بعد جو انہوں نے کیا، جو ان کی حکومت گرائی گئی تھی یا ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی عمران کو عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد جو پلان لے کر یہ اسلام آباد آئے تھے وہ بھی ناکام ہو گیا. تو یہ بات تو طے ہے کہ جلد سے جلوسوں سے، اسٹرائک سے، مارچز سے کوئی حکومت ختم نہیں ہوگی. اس وقت ان کے ساتھ پنجاب بھی تھا، اس وقت ان کے ساتھ پریسیڈنسی بھی تھی، اس وقت ان کے پاس کے پی حکومت بھی تھی، اس وقت ان کے پاس سب کچھ تھا، بہت کچھ تھا. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب ان کے پاس صرف اپنی لے دے کی جو تھوڑی بہت سیاست بچی ہے، یہ اس کو بچانے کے لیے عید کے بعد اگر تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں گے تو جسٹ فار دا سیک کہ یہ اپنے کارکنوں کو انگیج رکھیں گے، اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھیں گے، اپنے جتھے کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، بزی رکھنے کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ کریں، لیکن اس سے زیادہ یہ کچھ کر نہیں. لیکن اختیار ولی خان ایک الائنس، میں اسی پہ سوال کر رہا ہوں کہ اس پر ایک الائنس بن گیا جس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. پھر اسد کیسر صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہو بھی رہی ہیں کہ وہ بھی جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے ہی اپنا ایک عوامی اسمبلی کا جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے نعرہ کہ جی 29 اپریل سے وہ لوگ بھی نکل رہے ہیں سڑکوں پر، اور باقاعدہ اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب فیصلے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوں گے. تو وہ بھی ان کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور جماعتیں مل کر پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل کر اگر آتے ہیں تو یہ تو مشکلات پیدا کرنے والی بات ہے. میں بتاتا ہوں، جو الیکشن ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے اس پہ ہمارے جو ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر ویلڈ ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حلقے کھلنے ہیں اور کسی کو الیکشن پہ ریزرویشنز ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خیبر پختونخوا کے حلقے کھلوائیں. میں آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر حلقے کھل گئے تو
پی ٹی آئی کے 92 سیٹیں 29 پر آ جائیں گی. یہ بھی ایک بات مسلمہ حقیقت ہے. اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ہم اس وقت آپ کو کہتے تھے, آپ کے چینل پہ آ کے میں بولتا تھا, آپ کے شو میں بیٹھ کر, کہ پاکستان کو بچانے کے لیے, اس کی اکنامک ریوائول کے لیے ہم نے اپنے سارے پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ ہم نے داؤ پر لگا دیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے لگا دیے, اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. قوم کے سامنے بھی ہے, آپ کے سامنے بھی ہے. اب سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر ہم اتنا لاس بھی کریں اور ہم اکنامک ریوائول بھی نہ کر سکے, ہم سی پیک کو بھی دوبارہ ریسٹارٹ نہ کر سکے, ہم سی پیک 2 لانا چاہتے ہیں, اگر ہم جو سعودیہ سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, یو اے ای کی آپ سن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے متعلق بلومبرگ کی رپورٹ, ایشین پیسیفک کی رپورٹ, آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لی کہ اگلے سال پاکستان کی مہنگائی کی شرح 12.5% پہ آ جائے گی. ہم نے اشاریے درست کر دیے. میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کی اکانومی کی ڈائریکشن جو ہے اس کو ٹھیک کرنے آئے, ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پرانے اتحادی ہیں, وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے, ہم بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. انہوں نے آخر میں یا درمیان میں یا شروع میں کہیں بھی ہمارے ساتھ مل ہی جانا ہے. اس میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں, ان کی ناراضگی ہے, اپنی جگہ پر ویلڈ ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ان کی بات سنی بھی جائے گی اور اس کا مداوع بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی. جہاں تک بات آپ کرتے ہیں محمود خان اچکزئی کی, تو محمود خان اچکزئی کو میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ایک زمانے سے جانتا ہوں, اور بہت قریب کے ساتھ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, اٹھا ہوں, سنا, کافی سارے باتیں ان سے بھی سیکھی ہیں. محمود اچکزئی ہی لوز اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس. لیکن سم ٹائمز آپ کو اپنی پالیسی میں چینج بھی لانی ہوتی ہے. آپ کو ملک کی حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں, آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, آپ فوج کی مدد کے بغیر, فوج آپ کی مدد کے بغیر پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے نکل نہیں سکتا. لیکن اگر if he think he is very pure and true, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے وہ صدارتی امیدوار تھے, تو وہ پھر ذرا یہ بھی بتا دیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب, بصد احترام, آپ کا یہ چھوٹا بھائی آپ سے سوال کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے سرکاری کابینہ کا اجلاس وہاں پر, افطاریاں وہاں پر, سحریاں وہاں پر, یہ ایسے حالات میں محمود اچکزئی صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا, سارا فیصلہ میں قوم پہ چھوڑتا ہوں. چلیں اب چلیں, اب سینٹ کا بھی اپر ہاؤس بھی مکمل ہو گیا. اب ایک معاملہ ہے, وہ آ جائیں گے کے پی کے سینیٹرز بھی. اب چیزیں سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ابھی تو پارلیمنٹ میں تو وہ تو کہتے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل والے کہ جی ہم نہیں چلنے دیں گے پارلیمنٹ کو بھی. تو معاملات کیسے چلیں گے؟ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً ابھی ان کے چیئرمین سینٹ بھی آگے, تقریباً تمام شرائط مکمل ہو گئیں, صدر ان کے ہیں, 2 ابھی آئینی عہدے جو ہیں گورنرز کے, گورنر کے پی اور گورنر پنجاب کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے انہوں نے, وہ بھی شاید طے ہوا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے. تو اب آپ کا جو اپنا گورنمنٹ کا جو الائنس ہے, جس کو ابھی تک ہم اسٹرینج بیڈ فیلوز اور کانٹوں کی سیج جو کہہ رہے تھے, وہ اب کچھ تھوڑا سا تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں کتنی ہیں قومی اسمبلی میں؟ وہ تو سب جوائن کر گئے نا. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میں نے جہاں تک سنا ہے ان کے تو آج کل وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. کیا وہ سنی اتحاد کونسل ہے جو پی ٹی آئی تھی, یا جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ پی ٹی آئی ہے, یا پارلیمنٹ میں تو وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں نا. اچھا, آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ ایک بندے کے 3-4 نام میں بندہ کنفیوز بھی ہو ہی جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. وہ پھر وہی بات یاد آ گئی کہ کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, اور کہ تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا, یہ کیا ہو گیا. بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں, جو سنی اتحاد کونسل ہے یا جو ایکس پی ٹی آئی ہے, وٹ ایور جس کو آپ کہتے ہیں ایکس, اب وہ ایکس ہی ہو گئی ہے, ان کی جو پالیٹکس ہے, اگر آپ کے ملک میں روٹی 1 روپے کی بھی ہو جائے, ان کے وہی
خیالات ہوں گے ان کا وہی بیانیہ ہوگا جو پہلے تھا. اگر پیٹرول 10 روپے کا لیٹر ہو جائے ان کا بیانیہ وہی رہے گا. جب تک عمران خان وزیر اعظم کی مسند پہ وہ نہ بٹھائیں گے تو ان کو کوئی چیز قبول نہیں ہے, جو کہ میرے خیال میں اب ممکن نہیں رہا. صحیح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, دیکھیں ضمیر صاحب, وی آر پرو پاکستانی, ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ہماری محبت پاکستان کے ساتھ ہے, اور ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, ہماری دھڑکنیں یہ ملک کے ساتھ دھڑکتی ہیں. صحیح. سب سے پہلے پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی, پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب چیزیں بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی؟ بہت بہتری کی طرف جائیں گی. دیکھیں معذرت سے افتخار علی خان صاحب, میرے ٹائم ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقات رہے گی. ناظرین, اختیار ولی خان صاحب ہمارے, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.